بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام ناظرین کو راہ دین چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے جنگ کے میدان کے بارے میں، جہاں موت اور زندگی کے بیچ صرف ایک قدم کا فاصلہ ہوتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے راستے میں لڑنے والے شہید اپنی جان کی پرواہ کیے بنا اسلام کا پرچم بلند کرتے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 113۔ ترجمہ: اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے۔ کنز الایمان: اپنے لشکر کی بھاری اکثریت اور آلات حربہ کی بہتات پر اعتماد کر کے اپنی کامیابی اور غلبہ کا یقین رکھنے والا سرکش جب مجاہدوں کی قلیل جماعت سے ٹکرایا تو ایک ہی ضرب میں وہ خاک و خون میں تڑپتا نظر آنے لگا۔ اپنی شجاعت اور بہادری کے گن گانے، رزق فاقیہ اشعار پڑھ کر گلا پھاڑ پھاڑ کر ڈکارنے والوں کو کلیجہ مجاہدین اسلام کی صدائے تکبیر تحلیل سنتے ہی پھٹ جاتا ہے۔ جب میدان جنگ میں دونوں لشکر آمنے سامنے ہوتے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے لشکر کی سب بندی کرنے بنفس نفیس لشکر میں گشت فرماتے اور لشکر کے ہر فرد کو تنبیہ فرما کر اس طرح قطار بند کھڑا کرتے کہ کوئی شخص قطار سے سرے منہ تجاوز نہ کرتا، اور صفیں سیدھی کر کے ایک دوسرے سے ملک ہو کر جب استدا ہوتے ایسا محسوس ہوتا کہ اہنی دیوار قائم کر دی گئی ہے جس کو پھاندنا امر محال ہے۔ لشکر کفار کے روسا اسلامی لشکر کی سب بندی دیکھ کر متحیر اور متحجب ہوتے اور ان کے دلوں پر اسلامی لشکر کا رعب اور دبدبہ چھا جاتا۔ جنگ کے فن میں مہارت رکھنے والے بڑے بڑے سرداران مشرقین اپنے لشکر کے سب بندی کرنے کے معاملے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہارت کے سامنے طفل مکتب کی بھی حیثیت نہ رکھتے تھے۔ اسلامی لشکر کی سب بندی دیکھ کر دشمن کے لشکر پر ایسی ہیبت طاری ہوتی کہ وہ بوکھلا جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مجاہدین اسلام کی میدان جہاد میں کی جانے والی صف بندی کی موزونیت اتنی پسند آئی کہ قرآن مجید میں سورہ صف نازل ہوئی اور مجاہدین کے سب بندی کی تعریف یوں کی گئی۔ قرآن مجید میں ارشاد بارک تعالیٰ ہے، ترجمہ: بے شک اللہ دوست رکھتا ہے انہیں جو اس کی راہ میں لڑتے ہیں، پرا سب بند کر گویا وہ عمارت ہے، رنگا پلائی سیسا پلائی دیوار، اور اجر عظیم کی بشارت سنا کر شجاعت کا ولولہ پیدا فرماتے ہیں۔ علاوہ عرضی آپ نے جنگ کے تعلق سے کار آمد نئے عمر بھی ایجاد فرمائے۔ مثلا میدان جنگ میں سپاہی اپنی بہادری اور جوانمردی کا بھرپور استعمال کر کے لڑائی کے کرتب دکھا کر داد شجاعت حاصل کرتا ہے، لیکن ہر سپاہی کی دلیری کا مدار سردار پر ہوتا ہے۔ اگر لشکر کا سردار مارا جاتا ہے تو پورے لشکر کا حوصلہ پست ہو جاتا ہے اور لشکر شکست سے دوچار ہوتا ہے۔ کبھی کبھی سردار لشکر کے مارے جانے کی غلط افواہ بھی اڑا دی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں لشکر میں انتشار و اختلال پھیلتا ہے، جس کی وجہ سے لڑنے والوں کے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں۔ لہذا سردار لشکر باقاعدہ حیات رہنا لشکر کے لیے روح روا کے متعارف ہے۔ اسی نظریے کے تحت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم مشروف کیے اور لشکر کے سردار کے ہاتھ میں علم دیا جانے لگا تاکہ لشکر کا سپاہی دور سے علم دیکھ کر مطمئن رہے کہ میرے لشکر کا سردار سلامت ہے۔ علم کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں علم ہوتا ہے وہ تھوڑے وقفے کے بعد علم کو جبش دیتا ہے، یعنی زور سے ہلاتا ہے، اور یہ ایک قسم کا اشارہ ہوتا ہے کہ میں پورے جوش و خروش میں دشمن کا مقابلہ کر رہا ہوں، تم بھی ڈٹ کر مقابلہ کرو اور دشمن کے قدم اکھاڑ دو۔ علم کو جنبش میں آیا ہوا دیکھ کر ہر سپاہی ایک نیا جوش پیدا ہوتا ہے اور وہ اپنے سردار کے اشارے و حکم کی وجہ سے آوری میں اپنی جان پر کھیلتا ہے۔ سن ہجری میں سب سے پہلا علم جو اسلام میں تیار کیا گیا وہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا علم ہے۔ ابو جہل لائن 300 آدمیوں کو لے کر مدینہ کے قریب آیا تھا۔ اس کی سرکوبی کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو علم دے کر 80 سواروں کے ساتھ روانہ فرمایا تھا، لیکن کوئی قتال واقع نہیں ہوا اور ابو جہل مکہ مکرمہ کی طرف بھاگ گیا۔ حوالہ مدارج النبوت اردو ترجمہ جلد 2 صفحہ 134۔ علم ایک جھنڈا ہوتا ہے، تقریباً 12 فٹ لمبی لکڑی باس یا نیزوں کے سرے پر ایک کپڑا باندھ دیا جاتا ہے اور وہ کپڑا پرچم کی طرح لہراتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قسم کے علم تجویز فرمائے تھے۔ سردار کو ایک مدعو دستائے فوج کی ہر نگرانی کرنی پڑتی ہے جو آسان ہے، علاوہ ازیں ہر سردار کے ماتحت اس کی قوم کے آدمیوں کی ٹکڑی رکھنے کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہر سردار اپنی برادری کے لوگوں کو تلقین کرتا ہے
کہ میدان جنگ میں بزدلی دکھا کر اپنی برادری کا نام نہ ڈبونا، بلکہ میدان جنگ میں شجاعت اور دلیری میں دوسری قوموں کے سبق لے جانا اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے میں ہر ممکن کوشش کر کے اپنی جان کی بازی لگا دینا۔ فرض کرو کہ میمنہ پر محذرین ہے تو میمنہ پر قوم معذرین سے ہی کسی شخص کے سردار بنایا جاتا ہے، اس کو کسی بھی ایک رنگ کا علم دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہر حصہ فوج کی تقسیم ہوتی ہے۔ دوران جنگ ہر سپاہی اپنے سردار کے علم کو دیکھتا رہے گا۔ حالانکہ لشکر میں کوئی علم ہوں گے، لیکن ہر علم کا رنگ الگ الگ ہونے کی وجہ سے ہر سپاہی اپنے سردار کے علم کو آسانی سے پہچان لے گا۔ سردار علم کو جنبش دے دے کر اپنے زیر دست سپاہیوں کو جوش دلا کر ان کو ابھارے گا۔ سپاہی سالار بھی تمام علم بیک وقت ملاحظہ کرتا رہے گا۔ اگر خدا نخواستہ کوئی سردار شہید ہو جائے تو علم گرنے کی وجہ سے فوراً پتہ لگے گا کہ ہمارے لشکر کے اس حصے میں دشمنوں کا حملہ شدید ہو گیا ہے۔ نیز لشکر کے ہر سپاہی کو معلوم رہے گا کہ میرا سردار اس وقت کہاں ہے، کیونکہ علم اس کے سردار کی نشاندہی کرتا رہتا ہے کہ فلاں رنگ کا علم فلاں سردار کے ہاتھ میں ہے۔ علاوہ عارضی علم میں کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا، تاکہ مجاہد جب علم کو دیکھیں گا تو کلمہ شریف دیکھ کر توحید و رسالت کی گواہی پر اس کا عقیدہ مزید پختہ ہوگا اور وہ یہ تصور کریں گا کہ اس میدان میں اسلام کا کلمہ بلند اور نمایاں ہے، اور اس کلمہ کو بلندی سے پستی پر لانے کی کوشش میں باطل طاقت آزما اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے۔ لیکن جب ایک میرے دم میں دم ہے، میں اسلام کا کلمہ ہرگز مٹنے نہیں دوں گا، اس کے لیے مجھے چاہے مٹ جانا پڑے۔ میں اپنے جسم کے خون کے آخری قطرے سے گلشن اسلام کی آبیاری کر کے اسلام کی آب و تاب پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ تخیل کی تدقیق سے اس میں ایک ایسا جوش و ولولہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ دشمنوں پر قہر الہی کی بجلی بن کر ٹوٹ پڑتا ہے۔ ترجمہ: بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے ہے، اس بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔ اللہ کی راہ میں لڑے تو مار دے اور مرے۔ کنز ایمان۔ تفسیر رائے خدا میں جان اور مال خرچ کر کے جنت پانے والے ایمانداروں کی ایک تفصیل ہے، جس سے کمال لطف و کرم اظہار ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے انہیں جنت عطا فرمانا ان کے جان و مال کا عوض قرار دیا اور اپنے کو خریدار فرمایا۔ یہ کمال عزت فضائی ہے کہ وہ ہمارا خریدار بنے اور ہم سے اس چیز کو خریدے جو نہ ہماری بنائی ہوئی نہ ہماری پیدا کی ہوئی ہے۔ جان ہے تو اس کی پیدا کی ہوئی ہے، مال ہے تو اس کا عطا فرمایا ہوا ہے۔ شہید وہ جن کے قدم کبھی پیچھے نہیں ہٹتے، ان کی آنکھوں میں صرف ایک مقصد ہوتا ہے، اللہ کی رضا اور دین اسلام کی بلندی۔ ان کی قربانیاں ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصلی جیت جان کی نہیں بلکہ ایمان کی ہوتی ہے۔ تو ناظرین، دین کی بات کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ایک دوسرے ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔